الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی قابل احترام اقرا تجوید القرآن اکیڈمی کے اساتذہ اور پڑھنے والے بچے بچیاں، الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں ایک خوبصورت اور دینی عنوان سے۔ آج اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب ہے، اس مبارک مہینے میں دو بڑے بڑے واقعات ہمارے سامنے ہیں جس پر انشاءاللہ مختلف اوقات میں گفتگو ہوگی۔ پہلا جو عنوان ہے ہمارے پاس، جیسے کہ آپ نے سنا، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کی جو وفات ہے 22 رجب کو ہے، تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور اگلی محفل میں انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آپ کو بلائیں گے تو اس مہینے کا اس سے بھی بڑا عنوان جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیسے تشریف لے گئے، اور اس موقع پر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا اور پھر کیا تحفے لے کر امت کے لیے واپس تشریف لائے۔ تو چلتے ہیں آج کی گفتگو کی طرف کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دل دماغ میں ہونا چاہیے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، آپ کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ ان سے بغض رکھنے والے اور ان کو نیچا دکھانے والے اور ان پر قسم کے الزامات لگانے والے بھی اس دنیا میں بستے ہیں اور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت جو دین کو چاہنے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مختصر چھوٹی سی محفل میں ساری باتوں کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور ان کی شان مختصر لفظوں میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں۔ آپ کی بہن حضرت امیر معاویہ کی بہن جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور آپ کی اہلیہ ہیں، ازواج مطہرات میں شامل ہیں، امہات المومنین میں شامل ہیں، یعنی پوری امت مسلمہ کے ماں کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی جو بہن ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ زوجہ ہیں اور آپ کی اہلیہ ہیں۔ ایک رشتہ داری یہ ہے، اور دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم باپ دادا کا نام لیتے ہیں اور ان کے نسب کو بیان کرتے ہیں تو 6-7 نمبر پہ جا کر جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں وہی حضرت امیر معاویہ کے بھی دادا ہیں۔ تو نسلی طور پر بھی، حسبی نسبی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار ہیں، اور بعد کے طور پہ بھی کہ ان کی بہن ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ آپ کی بیوی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ خیر، یہ تو ایک رشتہ داری والی بات تھی۔ رشتہ داری جو ہے وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بڑے بڑے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار تھے جو آپ کو مانتے نہیں تھے، تو لہٰذا وہ آپ کے قریب نہیں رہے بلکہ وہ آپ سے دور ہو گئے۔ اور جو دور کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے۔ بلال حبشی حبشہ سے چل کر آئے ہیں، کوئی یمن سے چل کر آئے ہیں، کوئی فارس سے چل کر آئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وابستہ ہو گئے اور آپ کی غلامی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، وہ آپ کے ساتھ رہے۔ اور جو آپ کے رشتہ دار تھے لیکن آپ کو مانتے نہیں تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ داری صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن رشتہ داری بھی ہو اور ایمانداری بھی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی ہو، محبت بھی ہو، تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اور دوسرے نمبر پر کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھی، ان کو لکھا جاتا تھا، اور لکھنے والے سارے تو نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے ہیں، اور پھر اچھے لکھنے والوں کو تلاش کر کے لیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ایسے لوگ بہت خاص تھے جن کو اس بات کے لیے چنا گیا تھا
کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہو، جب بھی اللہ کی طرف سے وحی آئے، اس کو لکھ لیا جائے۔ کبھی وہ جناب والا چمڑے پہ لکھ لیا جاتا تھا، کسی صاف ستھرے ہڈی پر لکھا جاتا تھا، کسی صاف ستھرے پتھر پر لکھا جاتا تھا۔ اس طرح کی چیزوں پہ اس ٹائم کاغذ تو نہیں ہوتے تھے، تو ایسی چیزوں پہ لکھ کر درختوں پر، درختوں کے پتوں پر، درختوں کی شاخوں پر اور چمڑے پر، اس طرح کی جگہوں پر یہ لکھ کے ان کو محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ تو ان کو جو قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کاتب وحی کہتے ہیں، کاتبان وحی کہتے ہیں، یعنی وحی کو لکھنے والے، وحی کو لکھنے والے۔ تو ان میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں اور حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات آپ بھی سمجھ لیں، آج کل جو ہے وہ لکھنے کا دور تو بہت کم ہو گیا، اسکولوں میں لکھائی ہوتی ہے، خط لکھنے کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ صرف سرکاری آفیشیل آفیسز ہیں، اس میں ایک دوسرے کو خط جو ہے وہ ای میل کر دیا جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا کوئی رشتہ دار دور رہتا ہے تو آج کل لیٹر لکھنے کا، خط لکھنے کا رواج تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میسیجز ہے جناب، وائس میسیج ہے، اسی طرح آپ جناب ویڈیو کال میں آپ رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں، تو لہٰذا خط لکھنے کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ لیکن اس وقت جو ہے خط لکھنے کا سلسلہ ان کا رواج تھا، چونکہ وائس اور یہ چیزیں نہیں تھیں، ویڈیو کال کا سسٹم نہیں تھا، تو خط لکھتے تھے۔ اگر کوئی اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو خط لکھتا ہے تو محلے میں، رشتہ داروں میں ایسے بندے کو ڈھونڈتا تھا کہ جو قابل اعتبار ہو، جو اس کا رازدار ہو، جو وہ کہے وہی لکھے۔ تو ڈھونڈ کے رشتہ داروں میں ایسے بندے تلاش کیے تھے، یار میرا خط لکھ لو، میرا بھائی باہر رہتا ہے، میرے والد کو خط لکھنا ہے، میرے بیٹے کو خط لکھنا ہے۔ ایسے بندے کو تلاش کرتے تھے جو جناب اچھا ہو، سمجھدار ہو اور قابل اعتماد ہو۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے کے لیے اور اپنے خطوط لکھنے کے لیے ایسے لوگوں کو چنا، منتخب کیا جن پر میرے نبی کو اعتماد تھا، جن پر اللہ رب ذوالجلال کو اعتماد تھا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی قابل ترین تھے اور اللہ کی نظر میں بھی قابل تھے۔ تو لہٰذا جو کاتبان وحی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 15 سے 17 تک ہے، یہ لوگ قرآن پاک کی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کا قرآن تو لکھتے ہی لکھتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کو، وزیروں کو خاص طور پہ خط لکھتے تھے، بھیجتے تھے، وہ حضرت امیر معاویہ سے لکھواتے تھے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خاص اور بھرپور اعتماد تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان سے بھی نوازا، خصوصیت سے نوازا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مائیں اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں،